بسم الله الرحمن الرحيم. تربیت کا سب سے پہلا سنگ میل، پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جاؤ. سب سے نگاہوں کو پھیر لے، سب سے نظروں کو پھیر لے. اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جنید بغدادی بن جاؤ گے، بشر رہو گے. گناہ ہو جائے سر جھکا دے، گناہ ہو جائے سر جھکا دے، پھر اس کا معاف کرنا دے کیسے. ایک اور واقعہ سنا بنی اسرائیل کا سنا تو. کفل ایک نوجوان تھا، روزانہ وہ رات کو بدکاری کرتا تھا، شراب اور عورت روزانہ رات. ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا. کچھ 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے 60 دینار، سونے کے سکے تھے. 10 لاکھ ایک لڑکی ایک رات. جب کمرے میں آیا دروازہ بند کر کے دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں تھی. اس نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، عزت دار کی بیٹی ہوں، بھوک نے یہاں تک پہنچایا. جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی. میں تمہیں بچوں کیا بتاؤں، میرا ہوم ڈسٹرکٹ تو ملتان ہے. 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا. 1818 مظفر خان رحمت اللہ علیہ کی حکومت تھی، 5 بیٹوں سمیت وہ شہید ہوئے. تو اس نے 3 بازار حسن بنائے اس وقت 1818. ایک ملتان میں، ایک کہروڑ پکا میں، اور ایک میرا جو ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، جس سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گاؤں ہے. ایک تلمبا میں اس نے بازار حسن بنایا اور وہاں 1 مہینہ قیام کیا. تلمبا پرفضا جگہ تھی، راوی اس کو ہٹ کرتا ہوا جاتا تھا. تو اس نے پیچھے ایک بارادری بنوائی، وہاں 1 مہینہ قیام کیا. وہ علاقہ بارادری کے نام سے مشہور تو ہے پر وہ بارادری مٹ چکی ہے. چند سال پہلے مجھے خیال ہے، میں ساری دنیا پھرتا ہوں، یہ بازار حسن کی بچیاں میں کبھی جا کے ملا نہیں، کبھی جا کے ان سے میں نے بات نہیں کی، اور اس بازار میں گزر بھی جاؤ تو تہمت لگ جاتی ہے. تو میں نے کہا کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لیں یہ ساری لڑکیاں کہ ساری دنیا نے تبلیغاں کی دیاں، ساڑھے کل کدھا آیا ہوں. میں نے ان سب بچیوں کو جمع کیا، پھر ان میں بیان کیا. کوئی لمبے چوڑے فلسفے نہیں، صرف اتنا بتایا کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے. بس جب ماں ہو تو کیا ہوتا ہے، جب بیٹی ہو تو کیا ہے، بہن ہو تو کیا ہے، بیوی ہو تو کیا ہے. یہی بڑے رشتے ہیں. ہو ایک چھوٹی سی مجلس میں 10 لڑکیوں نے توبہ کی. 2-3 دن گزرے. مجھے ملازم نے کہا یہ باہر 2 عورتیں آئی ہیں تو مل دیاں، سائل آتے رہتے. میں نے کہا تو انہوں فارغ کرو، میں نے کیوں مل دیاں، جو انہوں فارغ کرو. وہ تھوڑی دیر بعد کہا جو انہوں آکھو اسی محلے چوں آئی ہیں، محلے چوں. وہ محلہ عام طور پہ اسی کے لیے بولا جاتا ہے. میں نے کہا اچھا بلاؤ. وہ دونوں آ گئیں. ایک نائکہ تھی جو بہت خطرناک کردار ہوتا ہے، آگے نئی لڑکیاں تیار کرنا، اور ایک ڈانسر تھی جو دبئی جاتی تھی. اس نے مجھ سے کہا مولانا صاحب تہاڈی گل سنی ہے، میں توبہ کیتی ہے تے میرے گراما مار میرا سر پاڑ چھڑیا ہے کہ اسا روٹی کتھوں کھاونی ہے، تو نچنا چھڑ دیتا تے اسا روٹی کتھوں. میرا کوئی وظیفہ لا دے، میں حرام کم نہیں کرتا. پھر میں جا کر ان بچیوں سے فردن جب ملا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بڑا مظلوم طبقہ ہے. سردار صاحب رہتا ہے اور غریب کی بیٹی طوائف بن جاتی. میاں صاحب رہتا ہے اور گھنگرو پہننے والی طوائف کا داغ لے کر ہی قبر میں جاتی ہے. شیخ صاحب رہتا ہے، چودھری صاحب رہتا ہے، مار صاحب رہتا ہے، لیکن غریب کی بیٹی طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ سجا کے قبر میں چلی جاتی. پھر میرے بس میں جتنا تھا میں نے
چند دن پہلے میں گیا تو میں نے اس سے ایک سے کہا، میں نے کہا اپنی اس بچی کا تو رشتہ کر دے، میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا. میں کہا میاں صاحب طوائف کے کوٹھے پہ کون آئے رشتہ لے؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. میرا تو کلیجہ کٹ گیا کہ ظالم وہ درندے ہیں جنہوں نے اپنی ہوس کے لیے کتنے غریبوں کی بیٹیوں کو طوائف بنا دیا، اور پھر شرافت کی زندگی مانگنے کے باوجود ان کے لیے ذلت و پستی کے سوا کچھ. کفل میں عزت دار ہوں، مجھے غربت نے یہاں پہنچایا ہے. تو کفل رونے لگا، کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جائے. میرے لیے دعا کر دے، میں بہت کمینہ انسان. لڑکی چلی گئی، کفل کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گیا، جوان مر گیا. صبح ہوئی، جیسا اس شخص کا کردار تھا، نہ اس کو کوئی نہلانے آتا نہ کوئی کندھا دینے آتا، یہیں گل سڑ کے مر جاتا. اس شہنشاہ پہ قربان جس کی رحمت، سبحان اللہ، ما رحم، کیا رحیم ہے میرا آپ کا اللہ. ہمارے گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ ایک لفظ توبہ ہر شے مٹا دیتا ہے. صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا بڑا بڑا نورانی سطروں میں، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب ہماری یاری ہو گئی ہے، جاؤ اس کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچو. میرے عزیزو، آپ اور ہم غفلت کے ماحول میں ہیں جہاں گناہ نہیں رہا، نافرمانی کلچر بن گیا ہے، اللہ کے سے بغاوت ایک تہذیب بن گئی ہے. لیکن یہ صبح صادق کی آمد ہے کہ اتنے نوجوان میں اس یونیورسٹی کے میں دیکھ رہا ہوں، ساری مسجد تنگ پڑ گئی ہے. یہ کہیں سے صبح صادق بھی طلوع ہونے والی ہے. یہ جتنے تم بیٹھے تم ہی آج، اور باہر جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یا اللہ آج تجھ سے صلح کرتے ہیں، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تو پورے دیش میں ایک ہوا چل جائے گی. میرے بھائیو، میرے عزیزو، اللہ کی قسم اپنی مرضی کی زندگی اس دنیا میں کوئی نہیں گزار سکتا. جو گزارے گا دکھوں میں مر جائے گا. جنید جمشید کی اللہ قبر روشن کرے، 97 میں میری پہلی ملاقات، آخری اس کا سناتا ہوں. مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب، ایک پاکستانی نوجوان جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا، اس نے گلیمر کا لفظ کہا تھا، گلیمر، جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ مجھے فزیکلی حاصل ہیں، لیکن یہ جگہ خالی ہے، یہاں اندھیرا ہے، یہاں بے چینی ہے، بے قراری ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ نافرمانی کا راستہ یوں ہی طے ہوتا ہے کہ اندر بھر جاتا ہے زخموں سے، کانٹوں سے بھر جاتا ہے. کیوں سارا معاشرہ شراب میں ڈوب گیا؟ اللہ کو نہ ماننے والے شراب میں ڈوب گئے کہ جب ہوش میں آتے ہیں تو اندر کی پکار انہیں بے چین، بے قرار کر دیتی. نافرمانی کے راستے میں کوئی چین نہیں، کوئی چین نہیں، کوئی چین نہیں. جتنا چلو گے اتنا دکھوں میں گھر جاؤ گے. ایک اللہ کے راستے پر ایک قدم ایک قدم ایک قدم دنیا اور آخرت کی ہر خیر تمہارے قدموں میں ڈال دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سب کچھ دنیا اور آخرت کے خزانوں
کی چابیاں دے کر میرے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا. میرے عزیزو آپ کی اٹھان ہے, ہماری ڈھلوان ہے. یہ ابھی سے اپنے حبیب کی زندگی میں ڈھلنے کی. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے, محمد رسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے, محمد رسول اللہ ویزا ہے. ویزے کے بغیر چھوٹے سے چھوٹا ملک اندر نہیں جانے دیتا. جنت میرے رب کا ملک ہے اور بہت بڑا ملک ہے, بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے. اور اتنا بڑا ملک ہے, اتنا بڑا ملک ہے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے چھوٹی جنت, سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ سب سے چھوٹی جنت. جیسے سب سے چھوٹا گھر کیا ہوتا ہے؟ ایک کمرہ. ایک کمرہ سب سے چھوٹا گھر ہوتا ہے. سب سے چھوٹی جنت ملے گی جوہینہ قبیلے کے شخص کو جس کا نام بھی ہوگا جوہینہ. اور میں نبی کی نظر اور علم پہ قربان جاؤں, وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا اور آپ اس کو جہنم سے نکلتا دیکھ رہے ہیں. آپ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہے. سب سے آخری مسلمان, دیکھو جو مسلمان مرد عورت کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی, توبہ پہ تو سب معاف ہو جاتا ہے. قانون اللہ کا یہ ہے جہنم میں جائیں گے, اس میں بھی جس کو چاہے معاف کرو, وہ اس کی رحمت ہے. ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی, ایک صرف ایک نیکی, تو اللہ تعالیٰ یعنی 50 ہوگی یا 100 ہوگی یا 1000 ہوگی, 1000 گناہ 1000 نیکیاں, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہیک لایا تین جنت پا گئے. وہ کہے گا ہیک تو اللہ بھی جانی. وہ سب سے پہلے ماں کے پاس جائے, ماں کہے گی میں تینوں جمع کوئی نہیں, کتوں آیا جا کر, اللہ بھی مارے گئے کی بڑی. پھر وہ ابے کے پاس جائے, ابے پہلی سوٹے چاہیں دنیا میں جی تو اگا میں سوٹا چلا لیا, چل دفعہ ہو تو کتوں آ گیا, یہ میری کھوٹ گئی میں کدوں دے سکتا. تو ابے بھی منکر, اماں بھی منکر, چاچے بھی, دادے بھی, نانیاں بھی, نانی سارے منکر ہو جب گئے نا تو اس کی ہائے نکلے گی. تو ایک شخص سن لے گا, کہے گا یہ کی گل ہے, کہے گا میں ایک نیکی سے مار کھا گیا. ایک اللہ کا قانون, ایک اس کی رحمت. میں رحمت بتا رہا ہوں, رحمت کو سن پہ قانون نہیں توڑنا چاہیے, اور قانون کو بتا کے اللہ پاک کو تھانے دار نہیں بتانا چاہیے. اس کے درمیان کی بات. اس کی رحمت ایسی بھی نہیں ہے کہ یزید اور حسین ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں, وہ تو گل ہی مک گئی نا, وہ تو کربلاؤں کی تاریخ ہی ختم ہو. وہ کہے گا کیا ہوا, کہا یار ایک نیکی سے مار کھا گیا. کہا اچھا موج کر, تیرا کم بن گیا. ہو کہ میرے کے میں کم بن گیا, کہ میں دینا, تو کیوں دینا ہے, کہ میرے کو ہے ہی ایک, ہووے تاں بھی لتر پریڑے, نہ ہووے تاں بھی لتر پریڑے, میرے کڑے کام تھی, تو لے جا, تو جا جانا تھے, تو میں تو جاونا ہی آگے چ. او دا پٹھیاں چھلانگا, یا اللہ میرا تو کام بھی بن گیا, میرا تو کام بھی بن گیا. اچھا کیویں بن گیا, اج تک کوئی نہیں دیندا, ماں نہیں دینی, تینوں کہندی تھی کہ یہ او بندہ سادوں نو وہ آ جائے گا. اب اس کو نیکی دیتے ہو, کہ جی کیوں دیتے ہو, کیوں دیتے ہو, کہ یا اللہ میرے پاس ایک ہے, میرے کسی کام کی نہیں, چلو تیرے بندے کا کام بن جائے, میرے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہے. میں 100 کے مقابلے میں ایک کو لے کے کیا کروں گا. میرا اللہ فرمائیں گے اچھا تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتے تھے, چل تیری سخاوت پر تو پہلے جنت میں جا, یہ بعد میں جنت میں. رب ایسا رب ہے ہمارا. 2 آدمی کو لگے گا چلو جہنم دی دوڑ لا دے, ایک آدمی جہنم کی دوڑ لگا دے, اور ایک آدمی وہاں جا کے پیچھے مڑ کے دے گا, پھر اگاں جا کے پھر انج ویکھے, پھر جاؤ گے پھر انج ویکھے. اللہ دونوں کو بلائے, بھائی یہ کیڑی گل دی دوڑ لائی, تینوں پتہ نہیں اگوں آگے. کہے یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی اور یہ جہنم کا فیصلہ سنا, میں نے سوچا آج مان لوں, شاید آج ہی تو خوش ہو جاؤں. اچھا ہاں بھائی تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے ویکھے رہا ہوں, کہ یا اللہ تیرے نیک بندوں سے بڑا سنا تھا کہ تو بڑا کریم ہے, تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ ابھی تیری رحمت مجھے واپس بلائے گی. اچھا آ جا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم دونوں کے گمان پر میں فیصلہ کرتا ہوں, جاؤ جنت میں جاؤ, جاؤ جنت, جاؤ جنت.
کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، معاف کر دو اس کا قانون، اس کی رحمت، یہ آخری انسان جہنم سے نکلے گا، آخری سب سے زیادہ سزا کاٹ کے نکلے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ اس کو نا اوپر لائیں گے، یہاں ایسے آ جائے گا، یہ پیچھے دھڑ، پیچھے کمر کو آگ لگ رہی ہے اور یہ آزاد ہو گیا۔ اب اللہ اسے دل لگی فرمائیں، اس کو ایک درجہ دکھائیں، کہے گا یا اللہ مجھے یہ نصیب فرما دے، میری کانڈ سڑ گئی ہے، مجھے وہاں پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا پھر کوئی مانگے گا نہیں، کچھ نہیں مانگ، میں نے بہت۔ جب وہ پہنچے گا ابھی اس کا آخری مرتبہ آگے، تو اللہ ایک اور درجہ دکھا دے گا۔ جب اسے دیکھے گا تو انسان کی طبیعت میں لالچ تو ہے، رکتا تو ہے نہیں، تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ اے دے دے، تیری کڑی کمی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر اور مانگے گا؟ نہیں، بالکل نہیں مانگتا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے گا، پھر ایک اور دکھا دے گا، تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ کوئی گل نہیں، اے دے دے، تیری ان کا گاٹا ہے، اور مانگے؟ نہیں، بالکل تیری عزت کی قسم۔ اب اللہ اس کو اس کا اصلی درجہ دکھائے گا، لیکن اب یہ ڈر جائے گا کہ اتنی باری میں چکر بازی کی تھی، جب ہوں مانگیا تھا کہ نہیں واپس دے ٹکٹ منگا کے، لہذا وہ چپ ہو جائے، مانگے گا۔ اب اندر ہی اندر وہ ڈر رہا ہے، اور ادھر بے صبرا بھی ہو رہا ہے۔ آدمی پیدل ہو جاتا ہے، چل کوئی سائیکل ہی دے دے، میں سورا بھی دے دے، کوئی گل نہیں، چلاواں تو صحیح۔ جب سائیکل آتا ہے تو کوئی موٹر سائیکل گزرتا اللہ سے، یا کوئی موٹر سائیکل دے دے، میں بھامے سزوکی ہوئے وہ تو دے۔ جب سزوکی موٹر سائیکل آ جاتا ہے پھر گاڑیوں دیکھتا ہے، کہتے ہیں کوئی موٹر ہی دے دے، بھامے سزوکی ہو گئے۔ جب سزوکی آتی پھر آندہ یا اللہ ٹویوٹا دے دے، جب ٹویوٹا آتے یا اللہ لینڈ کروزر دے دے، مقدہ تک کدا ہی نہیں آتا، ہرس و حوث، اس لیے میرے نبی فرمایا قبر کی مٹی تیرے حوث کو بھرے۔ جب وہ چوتھا درجہ نظر آئے گا نا، جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے، اب ڈرے گا کہ کہیں ریورس نہ ہو جاؤں۔ اب اللہ کہے گا میرے بندے اللہ تسأل، مانگتے نہیں تو کہے گا یا اللہ اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو مجھے پیچھے ہی نہ ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بتا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ کس ملک کا ویزا ہے؟ جس کا سب سے چھوٹا درجہ، چھوٹے پر میں اتنا زور لگا رہا ہوں کہ اور میرے کو زور ہے ہی کوئی۔ اب وہ بتانے لگا ہوں، اب اللہ اسے کہے گا اچھا میرا بندہ یہ تو بتا، میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن ختم کی تھی اس کا 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو؟ 10 گنا اس دھرتی کا، آج کا نہیں، دنیا کے پیدا ہوئے سائنسدان کہتے ہیں 25 سے 30 ارب سال ہے، ٹھیک، اور پتہ نہیں آگے کب چلے گا، خیر ہن پیچھے تھوڑا ہی کام رہ گیا، تو 10 گنا دے دوں؟ وہ اس کو یقین نہیں آئے گا، بے یقینی میں کہے گا یا اللہ ربو کے ہاسا کیتی جانا، میرے نال ہاسا نہ کر۔ تو اللہ کہے گا میں ہاسا نہیں کر رہا، میں سچی مر، چل اب یہ داخل ہوگا، اور جب دروازہ کھولے گا اور نوکر کو دیکھے گا تو یوں سر جھکائے گا، وہ کہے گا میرے آقا کیا ہوا؟ کہے گا تم فرشتے نہیں؟ کہ نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے 80,000 نوکر ہیں آپ کچھ۔ تھوڑی دور چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی، تو سجدے میں سر اپنے آپ کو سجدے میں گرائے گا، وہ پھر کہے گا میرے آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہ سامنے جو نور ہے یہ میرے اللہ کا نور ہے، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ کہے گا یہ آپ کے اللہ کا نور نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کی روشنی ہے، لائٹنگ۔ آگے چلے گا تو قالین آ جائے گا، اس قالین پر کتنا چلنے کا ہے یہ زمانہ؟ 40 سال چلتا جائے گا تو تب جا کے وہ قالین ختم ہوگا۔ 40 سال دنیا کے، وہاں تو 4 سیکنڈ میں اسے طے کرے گا۔ 40 سال لمبی کارپیٹنگ۔ نوابہ بہاولپور نے انڈیا سے بزرگ کو بلوایا تھا تو ان کے لیے کارپیٹنگ کی تھی، اسٹیشن سے لے کر محل تک، تو سارے ہندوستان میں غلغلہ مچ گیا، شور مچ گیا کہ نواب بہاولپور نے اتنا 4 میل لمبا قالین بچھا دیا۔
ادنا جو سب سے آخری لتر لتر کھا کے جنت میں جائے گا اس کی کارپیٹنگ 40 سال آگے 80,000 نوکر. میں آیا ہوں تو یہ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے, وہ سارے پھول لے کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن لے سیدنا ان نزورہ, ارے ہمارے آقا سارے جنتی جنت میں چلے گئے, آپ کدھر رہ گئے؟ ہم تو حضرت سکڑے پہ گئے. وہ کہ شکر کرو میں آ گیا جب میں نے بڑے لتر پہ بڑی دھلائی ہوئی ہے میری, تو کیا پتہ بہتر کی فرشتیاں مار مار تباہی پھیر چھڑ. 80,000 نوکر, کوئی تنخواہ ان کے ذمہ نہیں, سب اللہ پر پوری کرے گا. کھلانا پلانا سب اللہ کے ذمہ, پہنانا سب اللہ کے ذمہ. ہاں تمہیں پتہ ہے جنت میں قد کیا ہے؟ 130 فٹ. 130 فٹ. آدم علیہ السلام کو اللہ نے 130 فٹ کی ہائٹ پہ بنایا تھا. ہماری اماں جان بھی 130 فٹ کی تھی. یہ بات تو شاید آپ سب کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت مرد آئے. یہ بات شاید بہت سو کو پتہ نہ ہو کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا ہے. حضرت حوا سب سے حسین عورت, وہ بھی 130 فٹ کی تھی. جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اس قد کے ساتھ نہیں جائیں گے, یہ تو قد ایڈا سارا ہے. اور جنت کی حور 130 فٹ, تم گئے 5.5 فٹ, تو وہ جج پا کے تنگے ہوتے. اب وہ 130 فٹ ہائٹ ہو اور ڈاکٹر یوسف 5.5 فٹ دا اندر گیا تو وہ جچی گم ہو جاؤں. ہو سکتا میرا ہسبینڈ گیا کہ دیکھا بے پاسے سجے پاسے جولی ہے جو مغرور. تو 80,000 نوکر کہیں گے کہاں رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آئی گیا. پھر جب یہ میدان میں اس کو بٹھائیں گے 80,000, ایک ہاتھ میں برتن ایک ہاتھ میں پیالہ, 80,000 ڈرنکس اور 80,000 کھانے. یہ کھائے گا پخانا نہیں, پیے گا پیشاب نہیں. کھائے گا لذت میں کمی نہیں, پیے گا لذت میں کمی نہیں. کھانے کا نظام الگ ہے, پینے کا نظام الگ ہے. کھا پی کے جب فارغ ہوگا کہیں گے اب آپ اپنے اہلیت سے مل لیں, اپنی بیگم صاحب سے مل لیں. جنت کی حور یہ ایک دم غائب ہو جائیں گے. سامنے سے جب پردہ ہٹے گا تو ایک اور کائنات نظر آئے گی اور اس پر ایک لڑکی یوں بیٹھی ہوگی ایسے ٹھیک لگا, تھوڑا تختی چھوٹا نہیں تم دونوں کھاوا ایسے کر کے, تو ایسے کر کے بیٹھی ہوگی. تو وہ جب اس پر نظر پڑے گی نا جنت کی لڑکی پر, تو اس کی آنکھیں ایسی پھٹی رہ جائیں گی, ایسے ہی رہ جائیں گی. اور دیکھتے جا رہا 40 سال بس ایسے ہی بیٹھا رہے گا. جس نے جنت کے کالے کالے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے ہوں, او حور نو وے کہ مرے گا نہیں تو اور کیا وکھی جاندہ وکھی. آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت, میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا, ارے بی بی تو کون ہے؟ کہتے تیری بیگم اور کون, تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے گھڑیاں بیت گئی. تو یہ سب سے ادنا درجے کی جنت ہے, تو اعلیٰ درجے کی جنت کیا ہو. اور یہ ایمان والی عورت, یہ ایمان والی عورت جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے چلی گئی, اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. میرے بچوں, اللہ رسول سے تعلق بنا, محمدی بن جاؤ. ڈاکٹر کی ڈگری بھی لو اور ساتھ محمدی ڈگری بھی لو. ڈاکٹر کی ڈگری موت پہ بیکار ہو جاتی ہے اور محمدی ڈگری ایسے کھل کے سامنے آتی ہے کہ دنیا بھی تمہاری, آخرت بھی تمہاری, قبر بھی تمہاری. یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. اپنی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں, نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو, کسی حال میں نہ چھوڑو. میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے تاریخ بنا دی قیامت تک کے لیے کہ کربلا جیسی شدت ہو تو بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے. روزہ چھوٹ سکتا ہے, مسافر ہے, بیمار ہے, حج چھوٹ سکتا ہے, پیسہ کوئی نہیں, زکوٰۃ چھوٹ سکتی ہے, پیسہ کوئی نہیں, نماز نہیں چھوڑ سکتی. تو جتنے آپ بیٹھے ہو, اساتذہ ہیں, بچے بار بچے, نماز نہ چھوڑنا. میں ہاتھ جوڑتا ہوں, نماز نہ چھوڑ. اور زندگی میں 3 کام اس کے ساتھ کر لو. ایک, سچ بولو, جھوٹ نہ بولو. میرا دیش جھوٹ میں برباد ہو. دیانتداری سے چلو, دھوکہ نہ دو کسی کو, کسی کو دھوکہ نہ دو. بک نہ جاؤ. تیسرا, کسی پہ زیادتی مت کرو. اس کا الٹ کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولو, زیادتی نہ کرو, دھوکہ نہ دو. سچ بولو, دیانتداری سے چلو. اور
زیادتی نہ کرو. تو اللہ کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، جو سانس بھی لوگے نا تو وہ بھی نماز میں لکھا جائے، سوتے بھی ہوگا نا تو تمہاری نماز لکھی جا رہی ہوگی. اور آپ سب نوجوانوں آپس میں گروپ بندیاں مت بناؤ، نہ قوم کی بنیاد پر نہ سیاست کی بنیاد پر. تم پڑھنے آئے ہو پڑھو، تم پڑھنے آئے ہو پڑھو. جب تک ہم اوروں کے محتاج رہیں گے علم میں، ہم کبھی سر اٹھا کے نہیں چل سکتے. جب تک علم اپنی بنیاد، علم کسی کی وراثت نہیں ہے، علم کسی کی وراثت نہیں ہے، علم کسی کی میراث نہیں ہے. علم میرے اللہ کی عطا ہے، جو قوم محنت کرتی ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. اب صرف ڈگری کے پیچھے مت بھاگو. سنو، علم روٹی کے لیے نہیں ہوتا ہے، علم شعور بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے، علم جستجو کے لیے ہوتا ہے، علم تحقیق کے لیے ہوتا ہے، علم ترقی کے راستے طے کرنے کے لیے ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کو عزت فرشتوں پر ملی، علم کی وجہ سے ملی، علم کی وجہ سے. وعلم آدم الاسماء کلھا. تو آپ کہ جتنے شعبے ہیں ان سب شعبوں میں اس لیے لگو کہ قوم کو کچھ دے کے مریں گے. اس لیے مت لگو کہ نوکری لگ جاوے، ڈگری لگ جاوے. اس لیے مت لگو کہ چلو پاس ہو جائیں. محنت کرو. پھر آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، ایک حد رکھو اپنے درمیان، ایک فاصلہ رکھو اپنے درمیان. ہماری ایک تہذیب ہے، ہماری ایک ثقافت ہے، ہماری ایک شرافت ہے. ہم جانور نہیں ہیں، ہم بے غیرت نہیں ہیں. ہمارے ایک رہبر ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. ہاں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، ہم اس کے پیروکار ہیں. لہٰذا اپنی زندگی میں محمدی بن کے چلو. اور آخری بات ہے، جن سے پڑھو ان کا ادب کرو. وہ اچھا ہے یا برا یہ اس کا میٹر ہے، تم نے اس کو عزت دینی. انبیاء کے بعد جن کے پاس علم کا سب سے بڑا خزانہ ہے وہ علی بن ابی طالب ہیں، اور ان کا فرمان ہے جو مجھے ایک لفظ نہیں ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں، بازار میں جا کے بیچ دے، مجھے بازار میں جا کے بیچ دے. تو آپ کو اگر کسی استاد کی دعا مل گئی نا تو آپ کا راستہ صاف ہو جائے گا. کسی استاد کی دعا لے لو. استاد کی دعا طالب علم کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے باپ کی دعا اولاد کے حق میں. بد دعا لگ گئی تو بھی تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور دعا لگی تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو جن سے سیکھو ان کو عزت دو، ادب دو، احترام دو. آپ کی کو ایجوکیشن ہے تو ایک فاصلہ رکھو، فاصلے رکھو، اور اپنی حدود کے پابند بن کے چلو. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. اپنی نظروں کو حیا کا سرما لگاؤ، کل اللہ اپنا دیدار کروائے گا. اپنے ہاتھوں سے اللہ تبارک، اللہ کا نبی اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر پلائے گا، اور اللہ خود تمہیں شرابن طہور پلائے گا. یہ ایک خوبصورت زندگی ہے. اور یہاں اٹھنے سے پہلے، دعا سے پہلے کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر، کسی سے لڑے ہوئے صلح کر. میں اس لائن سے گزر کے ادھر آیا ہوں. میں نے اعلیٰ ترین سکول میں پڑھا، اعلیٰ ترین کالج میں پڑھا. سینٹرل ماڈل سکول ہمارے دور کا سب سے اعلیٰ سکول تھا لاہور کا، سینٹ اینتھنی اور سینٹرل ماڈل، یہ دو بڑے سکول تھے. اور اس کا گورنمنٹ کالج لاہور ہے. ہاسٹل لائف دیکھی ہے 11 سال کی عمر سے. لڑائی جھگڑے ایک عام چیز، گروپ بندی عام چیز ہے. تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کسی سے لڑے ہوئے نا خود جا کے مل لینا. آپ کے ملتے ہی آپ دونوں کے گناہ معاف ہو جائیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں. اور یہ حضرات اساتذہ بیٹھے ہیں، شادی شدہ بھی بیٹھے ہیں، بیگم سے بھی لڑے تو جا کے صلح کر رہے ہیں. یہ اللہ کو صلح بڑی پسند، یہ صلح اللہ کو ایسی پسند ہے
کہ اگر دونوں میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. اور سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. اور ایک عجب حدیث سن لو، جب قیامت کا دن مجھے آپ کو بلایا جائے گا، تولو بھائی، تولو بھائی، اسرار صاحب کے عمل تولو، طارق جمیل کے عمل تولو، یوسف صاحب کے عمل تولو، تو میری تبلیغ نہیں سب سے پہلی تولی جائے گی، نہ ایمان تولا جائے گا، سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامن سے سلوک تولا جائے گا. یہ اتنا بڑا رشتہ ہے. تو بہت سے شادی شدہ بھی بیٹھے ہیں، تو بھائی ادھر کوئی کھٹ بٹ ہے تو منا لگا جائے، کوئی گھر نہیں، کم سوکھا ہی رہ جائے گا. اظہار محبت کرو رشتوں کو، ماں سے اظہار محبت کرو، ماں کی خدمت کرو، باپ سے اظہار محبت کرو، بھائی سے، بہن سے، اور خاص طور پر بیوی ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ محبت کا اظہار نہ ہو تو اس میں پھیکا پڑ جاتا ہے. باقی رشتے تو ٹوٹتے نہیں، یہ ٹوٹ جاتا ہے. اسے توڑنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے اظہار محبت. اپنے نبی کی حدیث سنو، تم بھی گم ہو جاؤ گے، میں بھی گم ہو گیا تھا. عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ جنت میں بھی میری بیوی تو ہے تو میرے لیے مرنا ہی آسان ہو گیا. اللہ اکبر. تمہیں اپنے نبی کے الفاظ سنا، یا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، رواہ الطبرانی. طبرانی کی روایت ہے، اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا، ورنہ جو ہستی اللہ کو دیکھ چکی ہو انہیں موت کی طلب تو اللہ کی طلب میں ہو. یہ گھر کیسے چلانا ہے. اس لیے عائشہ جب سے مجھے پتا چلے کہ جنت میں بھی تو میری بیگم ہے تو مجھے تو مرنا ہی سوکھا ہو. اپنے گھروں کو یاد رکھنا، یہ ڈگریوں سے گھر نہیں چلیں گے کہ میں ڈاکٹر ہوں، ویٹرنری ڈاکٹر سارا دن سنگ پڑا ہوئے گنجا کے سنگ مارے تو پلے کی گھر کی زندگی ڈاکٹریٹ سے نہیں چلے گی. گھر کی زندگی اظہار محبت سے چلے، اظہار محبت سے چلے. تو بچوں، جب آپ کو چھٹیاں ہوں تبلیغ میں وقت دینا، اور آپس میں صلح محبت پیار سے رہو. کبھی کوئی لڑ پڑے تو اگلے آ کے صلح کرا دو، ان کو آپس میں صلح کرا دو. جب نماز کا ٹائم ہو تو مسجد کی دوڑ لگاؤ. مسجد دور ہے، اپنے کمرے میں کوئی کمرہ بنا لو، اس میں نماز پڑھو، اور اپنے علم کے ساتھ اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہیں ایسا علم دے کہ باہر کی دنیا آ کر تم سے علم حاصل کرے. آخر ایک زمانہ بغداد میں لوگ آتے تھے، قرطبہ میں لوگ آتے تھے، ہمارے پاس علم کے خزانے تھے. کیروان میں لوگ آتے تھے اور پوری دنیا سے کھچ کے آتے تھے. اب زوال کا زمانہ ہے تو دعا کرو آپ ایسی نسل بنو کہ سارے علم کا دھارا مغرب سے مشرق کی طرف پھیر دو. نیت کرتے ہو سارے؟ چلو درشق اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب، یہ ہماری نسل، یہ ہماری نوجوان نسل، بچے یا اللہ ہم انہیں تیرے سپرد کرتے ہیں. ان کی ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارا دیش خوفناک خطرات میں گھرا ہوا ہے، اندر بھی دشمن بیٹھا ہے، باہر بھی دشمن ہیں، اور چاروں طرف سے یا اللہ ان کی اسکیمیں اور تدبیریں ہیں اور بڑی طاقتور ہیں، بڑی خوفناک ہیں. اے میرے مالک، ہم یا اللہ تیری بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں کہ ہمیں دشمن کے ہر وار سے محفوظ فرما، اندر کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما، بیرون کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری امت کا خون بہت گر رہا ہے، بہت سستا ہو گیا ہے، تو اپنے محبوب کے آنسوں پہ تو پھیل. یا اللہ اپنے حبیب کی امت کی عزت کی حفاظت فرما، آبرو کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما. رشتے پھیکے پڑ چکے ہیں، رشتوں میں خوبصورتی پیدا فرما دے. اولادوں کو ماں باپ کی ٹھنڈک بنا دے، ماں باپ کو اولاد کے لیے یا اللہ خوبصورت سایہ بنا دے. میاں بیوی کی محبتیں پروان چڑھا دے. یا اللہ ہمارے بازار جھوٹ سے کالے ہو گئے، ہمارے بازاروں کو جھوٹ سے پاک فرما دے. ہمارے دفاتر سستی کاہلی سے تباہ ہو گئے، ہمارے دفاتر میں بیٹھنے والوں کو امانت داری نصیب فرما، دیانت داری نصیب فرما. رشوت کو ختم فرما. یا اللہ سود کو ختم فرما، ظلم و ستم کو ختم فرما. یا اللہ جتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے. یا اللہ اپنے ہم حبیب کی امت کی
آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرما. یہ جتنے نوجوان بچے بچیاں ہاتھ اٹھائیں ان کو علم میں عالی عطا فرما, اپنے علوم میں ان کو دسترس نصیب فرما, بصیرت نصیب فرما, فراست نصیب فرما, علم کے دھارے کو اپنی طرف پھیر دینے کا انہیں ذریعہ بنا, ان کے مستقبل خوبصورت بنا, ان کی آنے والی زندگی اچھی بنا, ان کے اچھے جوڑ مقدر فرما, ان کے اچھے روزگار مقدر فرما. یہ ہمارا سرمایہ ہیں یا اللہ, انہیں تو سچائی کا پیکر بنا دے, دیانتداری کا پیکر بنا دے, وفا کا پیکر بنا دے. انہیں ظلم و ستم سے دور فرما, انہیں دھوکے خیانت کھوٹ سے دور فرما, انہیں جھوٹ ہیرا پھیری سے دور فرما. یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما, اپنے حبیب کی محبت عطا فرما. یا اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے, جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ملا دے, جو بچھڑ گئے انہیں آپس میں ملا دے. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا دے. یا اللہ جن کے اولاد نے ان کو نیک اولاد عطا فرما دے. یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں نیک رشتے مقدر فرما دے. یا اللہ تو ہمارے دیس میں سے فحاشی کے سیلاب کو ختم فرما, پاک دامنی کو فروغ دے, عزت کو فروغ دے, حیا کو فروغ دے. ہماری نسل کو حیا والا بنا, ہماری نسل کو غیرت والا بنا, ہماری نسل کو خوددار بنا. یا اللہ تو میرے مولا تجھے سب سے زیادہ ناپسند کفر ہے, اور کفر کے بعد سب سے زیادہ ناپسند تجھے بے حیائی ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے ہم ایمان والے ہیں, کفر والے نہیں, پر بے حیائی کا معاشرہ پھیل رہا ہے. اسے حیا میں تبدیل فرما دے, اسے حیا میں تبدیل فرما دے. ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرما, ہمارے عوام کو سمجھ عطا فرما, حکمرانوں میں رحم پیدا فرما, ہمارے ججوں میں وکیلوں میں عدل پیدا فرما, ہمارے تاجروں میں دیانتداری پیدا فرما, ہماری نسل کو محنت کرنے والا بنا. ان سب سے ہم سب سے یا اللہ تو راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم, آمین برحمتک یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ مجھے نقد رقم چاہیے اور میں پردیسی آدمی ہوں, میرا گھر دریا کے پاس کے بستی میں ہے. دوسرے آدمی نے کہا اس پر گواہ کون ہے؟ قرض چاہنے والے نے کہا اللہ میرا گواہ ہے. پھر دوسرے نے کہا پھر آپ کا کفیل کون ہے؟ جواب دیا کہ اللہ میرا کفیل ہے. اس نے کہا کتنے چاہیے؟ قرض چاہنے والے نے کہا 300. اس کو دے دیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی. جب قرض واپس کرنے کے لیے آئے تو دریا میں زبردست تیزی چل رہی تھی, کشتیاں کھڑی ہوئی تھی. تو یہ سر پکڑ کر دریا کے کنارے بیٹھ کر فریاد کرنے لگا کہ یا اللہ میں نے آپ کو اپنا گواہ بنایا تھا اور وکیل بنایا تھا, اب مقرر وقت پر نہ پہنچ سکا تو تیری گواہی جھوٹی ثابت ہوگی. جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کر دیا, آگے کام تو کر دینا. ایک بڑا تن کا لکڑی کا پڑا ہوا تھا, اس کو اندر سے کھودا اور پیسے کی تھیلی اس میں ڈالی, اور ساتھ میں اس نے پرچے پر لکھ کر ڈالا کہ دریا میں توغنائی کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا, اس لکڑی میں ڈال رہا ہوں. جس کو کفیل اور گواہ بنایا تھا اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو تجھ تک پہنچا دے, اور لکڑیوں کو دریا میں ڈال کر خود گھر چلا گیا. دوسری طرف لیندار کشتی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. جب کوئی کشتی نہیں آئی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا, جھوٹا اور وعدہ خلاف نکلا. جب واپس جانے لگا تو لکڑی نظر آئی تو کہا چلو گھر کے لیے ایندھن تو ہاتھ آ گیا. وہ لکڑی دریا کے موجے سے چیرتی اس کے پاس دریا کے کنارے کھڑی ہو گئی. پھر اٹھا کر گھر لایا, پھر چیرنے کے لیے کلاڑا لے کر آیا. 2-3 مرتبہ کلاڑی اس لکڑی پر پڑی تو چھن کرتے ہوئے کچھ درہم باہر آنے لگے. پرچی اٹھا کر پڑی, اس کو بقایا بھی مل گیا. کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی آیا اور کہنے لگا میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اور میں نے اس طرح کر دیا تھا, اب اگر وہ رقم نہ پہنچی ہو تو یہ لے لو. اس نے کہا الحمدللہ, جس کو تم نے وکیل اور گواہ بنایا اس نے وہ رقم بھی پہنچا دی اور ایندھن بھی پہنچا دیا. میرے دوستو, ہم دین پر چلے اور دین کا کام کرے. اللہ کی قسم اللہ کا غیبی نظام حفاظت کرے گا. اب بتاؤ بھائی اس کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ سب سے پہلا مارکا ہے کہ جس میں حق و باطل ٹکرائے وہ بدر ہے. بدر اسلام کا ایک بنیادی سنگ میل ہے, سنگ میل جہاں سے اسلام بنی. ایک طرف پورے ہتھیاروں سے لیس فوج کھڑی ہوئی ہے, 1000 آدمی ہے جن میں 300 گھوڑا سوار ہے, 700 تلوار والے ہیں, باقی نیزے والے. اور ادھر 313 آدمی کھڑے ہیں. یہ 300 بغیر کسی تیاری کے نکلے ہیں لڑائی کے لیے, نہ ذہنی طور پر تیار ہے نہ ہتھیار ہے. سارے لشکر میں 8 تلواریں ہیں. 700 تلواریں اور 8 تلواروں کا کیا مقابلہ ہے؟ 300 گھڑ سوار اور 2 گھڑ سوار کیا مقابلہ ہے؟ 60 اونٹنیاں. یہ کل سامان جنگ ہے بدر کی لڑائی کا, کل سامان جنگ. اور 1000 مسلح ہے اس زمانے کے سارے ہتھیاروں کے ساتھ.
अल्लाह ताला का नबी सजदे में पड़ा हुआ है, इनको तूने मार दिया तो फिर मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। वो अल्फाज बदर के सहाबा की अजमत को बताते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उतना ऊंचा मकाम दे रहे हैं, अगर ये मिट गए तो फिर तेरा नाम भी दुनिया से मिट जाएगा। ये ऐसे बुनियादी लोग हैं। और उस दिन जो रोए है अल्लाह ताला से मांगा है, कुछ भी नहीं हाथ में, और इधर सब ने भी मांगा, सब मांग रहे हैं या अल्लाह तू ही करेगा, तू ही करेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा मेरे 1000 फरिश्ते आ रहे हैं, काफिर 1000, फरिश्ते भी 1000। एक बात समझाई, कहा फरिश्तों को न समझाना, ये फरिश्तों का काम होता है, काम अल्लाह ताला ही बनाता है। दूसरी मदद आई, अल्लाह ताला ने नींद दी, सब सो गए, थके हुए थे सो गए, थकावट दूर हो गई। तीसरी मदद आ गई, एक तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे, शैतान के वसवसे से दूर हुए और इस्तेकामत के वसवसे से दूर हुए और इस्तेकामत हो गई, कदम जम गए और अल्लाह ताला ने दिलों को मजबूत कर दिया। फिर पांचवी मदद आई, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को लड़ने का हुक्म दे दिया। फरिश्ते आते थे लेकिन लड़ते नहीं थे हमेशा। जंग बदर में फरिश्ते लड़े थे, ये जंग पहली जंग थी जिसमें फरिश्तों ने आकर लड़ाई की और अल्लाह ताला ने उनको बताया उनकी गर्दनें काटना और उनके हाथ काटना। तो कहाँ 313 और कहाँ 1000। जब लश्कर आमने सामने होने लगे तो एक हवा चली, एक जोर की हवा आई। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा या रसूलल्लाह ये हवा कैसी है? आपने कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए फरिश्तों के साथ। फिर एक दूसरी हवा आई, फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या है? आपने फरमाया मीकाईल अलैहिस्सलाम आ गए फरिश्तों के साथ। अल्लाह ताला ने मिनटों पांसा पलट कर दिखा दिया। अल्लाह ताला की मदद को साथ लिए बगैर कामयाबी नामुमकिन है।